إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلی مجلس میں جنتی اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے کتنے خوبصورت اور کتنے خوب سیرت ہوں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بہت ساری باتیں اس باب میں دیکھی۔ اب اسی عنوان کو اور اس سے متعلق چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے جنت کی رہائش گاہوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ جنت کے گھر کیسے ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ رہیں گے کہاں پہ، اور جہاں رہیں گے وہ گھر کیسے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہے، لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، انہیں ایسے گھر دیے جائیں گے جن کے اوپر اور گھر بنے ہوئے ہوں گے، یعنی کئی منزلوں والے گھر یا محل ان کو دیے جائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی یا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ جنت میں رہنے والے گھروں میں ہوں گے، اور ایسے گھر یا ایسے محل ہوں گے جو کئی فلور والے ہوں گے، ایک کے اوپر ایک ان کے یعنی گھر بنے ہوئے ہوں گے۔ اس کو بالا خان نے بعض لوگوں نے ترجمے میں کہا ہے، یا ایسے گھر جس کے اوپر اور گھر بنے ہوئے ہوں گے، کئی منزلوں والے گھر، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کہ آدمی اپنے گھر میں باہر نکل کے دیکھے تو نہر بہہ رہی ہے، باغ ہے اور بڑا میدان ہے، تو یہ منظر اس کے لیے خود ہی سکھ والا، خوشی والا ہوگا کہ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ چھننے والا نہیں ہے اور موت آنے والی نہیں ہے، اور یہاں لذتیں ہی لذتیں ہیں اور آرام آرام ہے، کوئی نہ گرمی کی تکلیف ہے، نہ سردی کا خوف ہے، نہ بارش کی گھبراہٹ ہے، نہ کوئی تکلیف کا معاملہ ہے، سکون و چین کی زندگی ہوگی۔ آدمی ہر قسم کی نعمت وہاں استعمال کرے گا اور کوئی چیز ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دے، سب کو جنت میں ڈال دے، گناہ گاروں کو جنت میں ڈال دے، نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے ایسا۔ ایسا بولنا ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے متقین جنت میں ہوں گے اور فساق و فجار جہنم میں ہوں گے، الا یہ کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گناہ گار کو معاف کرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ ہو سکتا ہے، اللہ کی وعید جو ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ اللہ نے عذاب کی وعید دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جنت کا وعدہ کیا ہے اور جنت سے محروم کر کے اللہ جہنم میں ڈال دے، سارے نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا، جو چاہے اللہ کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعد میں تبدیلی نہیں ہوگی، وعید میں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے اس کو۔ ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعید۔ وعدہ کیا ہے؟ انعام کا، وعید کیا ہے؟ سزا کی۔ تو وعید میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جہنم کی وعید ہے کہ جو آدمی شراب پیے، چوری کرے، زنا کرے، جہنم میں جائے گا، اس کے لیے وعیدیں ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے ایمان کی بنیاد پر۔ تو وعید میں تخفیف ہو سکتی ہے۔
وعدہ اللہ کرے جنت دوں گا، یہ سب کچھ دوں گا، اور اللہ نہ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تم کو اللہ سے قریب نہیں کرتے ہیں۔ بس مال آ گیا تو اللہ سے قریب ہو گیا، اس کے گھر میں اولاد ہو گئی اور اس کی مین پاور اس کے پاس بہت زیادہ ہے، فیملی بہت بڑی ہے، تو اللہ کا مقرب بن گیا۔ مال اور اولاد کی بنیاد پر انسان اللہ کا مقرب نہیں بنتا ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، ہاں مگر یہ کہ آدمی ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا رہے۔ فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، تو ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کے بدلے انہیں دوہرا یا کئی گنا اجر ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو، اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا کے اس کو بدلا دے گا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کے عمل کے مطابق اللہ اس کو دوہرا کر کے یا کئی گنا کر کے ان کو اجر دے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ اپنے غرفات میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں کیسے ہوں گے؟ آمنون، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی جنت میں رہنے والا اپنے گھر میں خوف میں نہیں ہوگا کہ اس سے نکالا جائے گا یا کوئی آفت آئے گی، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، ڈوب گیا سب، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ امن و امان میں ہوں گے۔ یہ سورہ سبا میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ انہیں جنتیں عطا کرے گا جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان جنتوں میں، ان باغات میں، نہروں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بہت ہی عمدہ گھر، رہنے کے ٹھکانے ایسی جنت میں جو ہمیشگی کی جنت ہے۔ تو اللہ نے گھروں کے بارے میں کیا کہا؟ ومساکن طیبۃ، بہت ہی ہائی کلاس کے گھر ان کے لیے ہوں گے۔ طیب عربی زبان میں عمدہ کو کہتے ہیں، بہت اچھا، تو بہت اعلیٰ قسم کے گھر ان کے لیے ہیں۔ یہیں پہ آپ دیکھیے کیسے ہوتے ہیں 4 BHK 2 BHK 3 BHK، ایسے علاقے میں جہاں موسم اچھا ہوتا ہے، وہاں اطراف میں ہریالی ہے اور سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں، پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، سب کچھ ہے وہاں پہ۔ جنت کے گھر کیسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ بہت عمدہ گھر ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں لے جا کے چھوڑ دیے اور گارڈن میں بیٹھے پیڑ کے نیچے اور رہنے کو جگہ نہیں، سب ہاں جیسے بیٹھے بس باغ کے اندر، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں ان کے گھر ہوں گے، ان کے بڑے بڑے محل ہوں گے، ایک کے اوپر ایک کمرے اس میں بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں گے، اور گھر الگ الگ قسم کے ہوں گے جیسے آگے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیشگی کی جنت، جنات عدن جو ہے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اور ومساکن طیبہ، اچھے اچھے عمدہ عمدہ گھر کے لیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے گھر ہیں یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کے باہر سے اندر کا دکھائی دیتا ہے اور اندر سے باہر کا دکھائی دیتا ہے، ایک دم شیشے کی طرح، ایک دم ایسے گھر۔ بہت ساری بلڈنگز ایسی ہوتی ہیں، لوگوں نے کیسی زبردست بلڈنگ، یہاں پورا اندر سے پورا باہر کا پورا کانچ کا ہے۔ تو ایسے گھر ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا اس میں دکھائی دیتا ہے۔ کچھ گھر ایسے بھی ہوں گے اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، کس کے لیے یہ گھر ان کے لیے ہیں، اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائیں، جو لوگوں کو کھانا کھلائیں، سلام کو عام کریں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو 3 کام کریں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کھانا کھلانا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کھانا کھلانا۔ نمبر 2 سلام کو عام کرنا۔ آج دیکھیے یہاں پہ سب لوگ آئے اتنا پروگرام میں، اور پیچھے ایک ٹیم کام کر رہی ہے نا،
کوپن لیجئے، لائن سے آئیے، برابر آپ کو کھانا وانا کا انتظام کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے ولیمے میں آپ کو معلوم ہوا ہوگا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر ایک کو مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں، سب کی رعایت کرنا، پیار محبت سے لوگوں کو بٹھا کے کھلانا، پھر اس کے بعد برتن اٹھانا، دوسرے برتن رکھنا، صفائی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا خود اسلام میں ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ذمہ داران ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ تو یہ کن کے لیے ہے؟ جو لوگوں کو کھانا کھلائیں، سلام کو عام کریں، یہ نہیں کہ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھ کے سلام کریں، یا مالداروں کو دیکھ کے سلام کریں، یا سیاست دانوں کو دیکھ کے سلام کریں، یا جس سے اپنا کچھ آنا جانا ہے، بزنس ہے، اس کو سلام کریں۔ نہیں، عام لوگوں کو سلام کرنا، غریب امیر سب کے لیے۔ ایسا نہیں سوچنا کہ یہ اس کو سلام کر کے کیا فائدہ اپنا۔ سلام سب کو کرنا چاہیے، چھوٹا بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے۔ ہم بچہ راستے میں ملا تو کیا بولتے ہیں؟ تیرا باپ یہ سکھایا گیا، سلام نہیں کرتا میرے کو، جب کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم آئے وہاں پہ، ہے کہ نہیں؟ آنے والا سلام کرے گا۔ آپ دیکھیے کلاس روم میں بھی کیا اصول الٹا ہوا ہے ہمارا۔ اسکولوں میں ٹیچر کلاس میں آئے، سب کھڑے ہوتے، 1 2 3 السلام علیکم، یہ کہ گولی مار رہے ہیں اس کو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آنے والا سلام کرے گا کمرے میں، نہ یہ کہ بیٹھے والے لوگ۔ الٹا ہے ہمارے یہاں پہ، بولے نہیں ادب کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ادب بچوں کے لیے اور ٹیچر کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کا ادب اسلام کا ادب ہے، اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے۔ تو آنے والا سلام کرے گا، جانے والا سلام کرے گا۔ ٹیچر نے آتے وقت سلام کرنا، جاتے وقت سلام کرنا۔ بچے نا ان کو سلام کرنے کا کہ تو بچے کو نہیں کس کو کریں گے سلام؟ تو آیا تو بچوں کو بھی سلام کرے گا، اور بچے سیکھیں گے اس سے کہ آنے والا سلام کرتا۔ وہ بھی کلاس میں آئیں گے سلام کریں گے، وہ بھی گھر پہ جائیں گے سلام کریں گے، ورنہ وہ بھی گھر پہ جا کے بولیں گے سلام کرو میرے کو، ہمارے ٹیچر ایسا سکھایا ہم کو۔ سب الٹا ہے اپنے پاس، اور اس کو ہم ترتیب سمجھتے ہیں، اس کو ہم ادب سمجھتے ہیں۔ ادب ہمارے دماغ سے طے ہوگا، اسلام نے جو ادب بتایا ہم کو وہ ادب ہوگا۔ تو سلام کو عام کرنا، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت میں اٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو یہ تہجد کی نماز کی فضیلت ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے امام احمد اور امام الترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان اہل الجنۃ لیتراءون الغرف فی الجنۃ کما تتراءون الکوکب فی السماء۔ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کانچ کے گھر ہوں گے تو ایک دوسرے کو دکھائی دیں گے، اتنے نزدیک وہ نہیں رہیں گے۔ جنت اتنی تنگ نہیں ہے کہ یہاں کی بلڈنگ کا وہاں کی بلڈنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ آج ہوتا ہے ایسا، ایک ساتھ ایک آدمی گھر اونچا کرتا تو بعض والا بھی ضد میں اونچا کر لیتا، اور پھر اس کے گھر کی ساری باتیں اس کو دکھائی دیتی ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں ایسا، جنت میں بہت فاصلے ہوں گے، جنت تنگ نہیں ہے، ایک اس کی ٹیریٹری بہت بڑی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اہل جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایسا دیکھیں گے، ایک دوسرے کے گھروں کو ایسا دیکھیں گے جیسا تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ مطلب دو لوگوں میں فاصلہ ایسا ہوگا، اتنی بڑی جنت ہے۔ سوچیے آپ، ہر ایک کی اپنی ایک دنیا ہوگی۔ اب بولیں گے جائیں گے آئیں گے کیسا، تو اس کے لیے بھی آگے آئے گا تو دور فلائٹ نہیں ہے اپنے پاس، کیسا پہنچیں گے؟ اکیلا ہی بیٹھنا پڑے گا میرے کو، آمنے سامنے بیٹھیں گے، وہ کہاں گیا پھر؟ تو وہاں کی ساری چیزیں عجائبات والی ہیں، یہاں کے جیسا نہیں ہے کہ آدمی کو رکنا پڑا لوکل کے لیے، اور آ رہی لوکل پھر سارے دھکے کے کھا کے میں تو پلیٹ فارم پہ تھا، ٹرین میں کیسا آگے آ گیا؟ ایسا نہیں ہے، وہاں ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ کما تتراءون الکوکب فی السماء، جیسے تم آسمان میں ستارہ دیکھتے ہو ایسا ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اتنی وسعت ہے اور اتنی دور دور لوگ ہوں گے، یعنی اس کے لیے کوئی پرائیویسی میں اس کی کوئی خلل نہیں ہوگا۔ امام بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یرون اہل الغرف کما ترون الکوکب الدری الغابر۔ جنت میں اہل جنت گھروں کو ایسا دیکھیں گے جیسے تم غروب ہونے والے، بعض روایت میں غارب اور بغابر دونوں آیا ہے کہ جو ستارہ ہوتا ہے روشن ستارہ، جیسا تم فی الافق من المشرق والمغرب، جیسے مشرق یا مغرب میں تم افق جہاں زمین و آسمان ملتے ہیں، آسمان میں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو غروب ہونے والے،
ایک دوسرے کو ایسا دیکھیں گے اتنے دور دکھائی دیں گے. لتفاضل ما بینہما، آپس کے دونوں کی فضیلت کے فرق کی وجہ سے. قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ انبیاء کے مقامات ہوں گے، انبیاء کا درجہ ہوگا کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے؟ قال بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. یہ حدیث گزر چکی ہے، لیکن یہ اس سیاق میں آ رہی ہے کہ ان کے گھر ایک دوسرے کو اتنی دور دکھائی دیں گے، ان کے مقامات، ان کے لوکیشنز ایک دوسرے کو اتنے دور دکھائی دیں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. ابن حبان نے اس کو روایت کیا. تو جنت میں اتنا فاصلہ ہوگا گھروں کے درمیان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھیں کتنے بڑے گھر ہوں گے وہ. ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ، مومن کا جنت میں خیمہ، ٹینٹ، اس کا گھر ایسا ہوگا من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، ایک موتی کا گھر ہوگا اور مجوف یعنی اندر سے کھوکھلا ہوگا، یعنی وہ ایک موتی اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر اس کا گھر ہوگا موتی میں. طولھا، اور اتنا بڑا گھر ہوگا، طولھا 60 میلا، اس کا لمبائی اتنی ہوگی، ڈسٹنس ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، کہ وہ 60 میلا 60 مائلز، 60 میل جتنا بڑا وہ موتی ہوگا اس کے اندر یہ رہتا ہوگا. للمؤمن فیہا اہلون، اور مومن کی فیملی بھی اس میں رہے گی اس گھر کے اندر. افراد جو فیملی کے ہوں گے، یطوف علیہم المؤمن، اور مومن ادھر کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس جائے گا. فلا یرا بعضهم بعضا، اور ایک حصے کے لوگوں کو دوسرے کے حصے کے لوگ دکھائی نہیں دیں گے. اتنا بڑا گھر ہوگا وہ، اس گھر میں وہ رہیں گے. آج بھی دیکھیے بڑا گھر ہوتا ہے کسی کا تو کتنا اچھا لگا، ہاں بہت بڑا گھر ہمارا ایک دم. وہاں صفائی کرنے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ صفائی کی ضرورت وہاں ہوگی. آدمی سوچتا ہے نا بڑا گھر ہے تو صاف ستھرا رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کوئی گندگی نہیں ہوگی. تو اتنا بڑا گھر ہوگا کہ ایک کونے کے لوگوں کو دوسرے کونے کے لوگ دکھائی نہیں دیں گے. اتنا بڑا گھر ہوگا. بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ، کہا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں. قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، کہ آپ کے پاس وہ یعنی برتن لے کر آئی ہیں اور اس میں سالن ہے یا اس کے اندر یعنی کھانے کی چیز ہے اور طعام یا شراب اس کے اندر ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب آپ کے پاس وہ آئیں، فقر علیہ السلام، تو ان کو سلام کہیے. فقر علیہ السلام من ربها ومنی، میرے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام پہنچائیے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا سلام دنیا میں حضرت خدیجہ کو آیا، اور جبریل بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی سلام ان کو پہنچائیے. سارے موبائل فون بند کر دیجئے، جتنے بھی موبائل فون ہیں سب سائلنٹ پر رکھیے تاکہ ڈسٹربنس ہم کو نہیں. کسی پہ غلطی سے رہ جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، گھبرائے نہیں، لیکن اس کو سائلنٹ کر دیجئے. سب گھر کے نہیں دیکھنا کسی کو. ہم لوگوں کو موقع چاہیے. ہاں بہت نیک میں، جیسے میرے نماز میں کھلا نہیں رہتا ہے. آدمی نماز میں کھلا رکھتا ہے اور سلام کے بعد سب اس کو دیکھتے تو وہ ذکر میں لگا رہتا ہے سبحان اللہ، جیسے کچھ نہیں ہوا. ہاں کچھ بھی نہیں ہوا، اور اندر سے رہتا ہے کہ کیا بیوقوف آدمی، کیوں کیا تو نے ایسا. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، جب حضرت خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام پہنچائیے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور انہیں جنت کے ایک موتیوں والے گھر کی، کھوکھلے موتی کے گھر کی خوشخبری سنائیے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشخبری تھی اللہ کی طرف سے کہ ایسا گھر
جس میں شور شرابہ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیے مکہ میں جب دین پر چلتے تھے کوئی بھی آ کے گھر کے باہر، آج بھی ہوتا ہے نا، لوگ آ کے گالیاں دیتے ہیں، تانے کستے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ستاتے ہیں. مکہ میں ستاتے ہوں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور صحابیات کو. وہاں ایسا نہیں ہوگا. کوئی اس کے اندر کوئی شور شرابہ اور بری بات نہیں ہوگی اور کوئی تھکن نہیں ہوگی. تو یہ جنت کے گھر کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث میں ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم اذ رأیتنی فی الجنہ، میں سویا ہوا تھا، نیند میں تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. فَإِذَا امرأة تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ایک محل، قصر قلعے کی طرح محل ہے، اس کے پاس وہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے؟ وضو کر رہی ہے. ایک روایت میں ہے فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِّن ذَهَبٍ، میں ایک قلعے کے پاس یا ایک محل کے پاس آیا اور جو مربع تھا، چوکور تھا اور بہت اونچا تھا اور سونے کا بنا ہوا تھا. پورا کا پورا محل سونے کا. سونے کا نہیں، آپ کو ابھی وہ سونا ہی سننے آئے گا دوپہر کے کھانے کے بعد. ہاں قیلولہ کرنا پڑتا نا تو اب نیند آتی اس وقت میں. تو ایسا محل جو کیسا ہوگا، جسٹ آپ یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ پورا سونے کا گھر بنا ہوا ہو، اس کے اوپر اگر روشنی پڑے اور وہ ایک دم روشن، کیسا لگتا ہوگا. تو پورا قلعہ ایک ایسا جو سونے کا بنا ہوا ہے. سونا کیوں؟ تو بولتے سونا کیوں وہاں پہ؟ سونا دنیا میں قیمتی ہے، اللہ نے وہاں ایسا سونا عام کر دیا ہے. گھر بھی سونے کے ہوں گے وہاں پہ، ابھی پیڑ آنے باقی ہیں. تو سونے کے ہوں گے. لو دنیا میں اس کی قیمت تھی نا، آج تمہارے گھر سونے کے بنے ہوئے ہیں. زیورات تو بہت دور کی بات ہے. اتنا عام کر دے گا اللہ تمہاری چاہت کے مطابق. جو یہاں انسان کے نزدیک ویلیوبل ہے وہاں وہ ایزیلی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا کہ لے، کیونکہ اس کے دماغ میں سیم دماغ ہے نا، اس کا ذہن اس کا سیم ہے. یہاں کی قدر، یہاں کی قیمتیں اس کے دل میں ہوں گی کہ یہاں مہنگا تھا بہت. اللہ وہاں سب دے دے گا، لے یہ تیرے لیے. قلت لمن هذا، میں نے پوچھا کس کے لیے ہے یہ، کس کا ہے یہ؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، خواب میں کیا کہا گیا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. فذکرت غیرت عمر، جب میں نے یہ سنا تو مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا کہ آدمی پسند نہیں کرتا نا کہ اس کی پرائیویسی میں کوئی دخل دے. تو کہا کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا. فولیت مدبرا، تو میں واپس لوٹ آیا. قال ابو ہریرہ فبکى عمر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں حضرت عمر موجود تھے، رونے لگے. ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس مجلس میں موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ثم قال عمر بأبي أنت وأمي یا رسول اللہ علیک غار، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے رسول، میں آپ سے غیرت کروں گا. جیسے کوئی آدمی کسی کے گھر میں گھس آئے تو آدمی کیسا آ گئے اندر، پرائیویسی میری خراب کر دیا آپ نے. اب بغیر اجازت کے نہیں آئے، آپ بغیر اجازت کے چلے آئے، اجازت لینا چاہیے تھا. کوئی آدمی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی ذاتی حدود میں کوئی اجنبی داخل ہو. تو اللہ کے نبی، یہ اس کی غیرت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے آپ نے غیرت کی کہ چلو یہ عمر کا ہے نا تو جا کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا ہے، ان کی پرائیویسی ہے، ان کی چیز ہے، بغیر اجازت کے کیسا جانا. یہ ادب ہے اسلام کا. خواب میں چل رہا ہے یہ، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ میری غیرت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے، لوٹ گئے، رونے لگے. کہا اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا، مجھے آپ سے کوئی خوف ہے؟ بلکہ میرے لیے تو خوشی کی بات ہوگی کہ میرے گھر میں آپ آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے تھے، اور صحابہ ایسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز حاضر رکھنے والے. کہا آپ سے تھوڑی نا میں غیرت کروں گا، آپ آ جائیں میرے گھر میں تو میرے لیے شرف کی بات ہے. تو لیکن یہاں یہ بات ہم نے دیکھی کہ جنت میں محل ہوں گے اور سونے کا ہوگا. حضرت عمر کا محل کیسا ہوگا؟ سونے کا، مربع اور اونچا ہوگا ایک دم. جنت میں جو میدان ہوگا مٹی یا عمارتوں کا گارا، یہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلت الجنہ فاذا فیہا جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسک. میں جنت میں گیا
تو میں نے دیکھا کہ وہاں یعنی قبے بنے ہوئے ہیں لؤلؤ کے اور موتیوں کے، اور میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی کیسی ہے، مشک۔ تو جنت میں بیٹھ بھی گیا تو کپڑے صاف کرنے کی ضرورت، وہ نیچے کیا ہے، پورا مشک، اور نہروں کے نیچے بھی کیا ہے، مشک ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ حدثنا عن الجنت ما بناؤها، کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو ذرا بتائیے نا جنت کیسی ہوگی اور جنت کی عمارتوں کی بناوٹ کیسی ہوگی۔ قال لبنۃ ذهب ولبنۃ فضہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ گھر کیسے بنے ہوئے ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ وملاطها المسک الاظفر، اور اس کا جو گارا ہوگا وہ کیسا ہوگا، سیمنٹ۔ المسک مشک کا ہوگا، خالص مشک، اعلیٰ قسم کا۔ وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کا جو ریت ہوگی اس کی بنانے کی گھروں کی وہ کیسی ہوگی، کنکر اس کے کیسے ہوں گے، لؤلؤ اور یاقوت ہوں گے۔ یہ پتھروں کی قسمیں جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ کیا ہوگا، اس کا ریت اس کی ایسی ہوگی جو اتنے قیمتی قسم کے پتھر ہوں گے۔ وترابها زعفران، اور زمین کی جو مٹی ہوگی وہ کیسی ہوگی، زعفران، خوشبو والی، ایک دم اعلیٰ قسم کی۔ من يدخلها ينعم ولا يبأس، جو آدمی جنت میں جائے گا وہ نعمتوں میں ہوگا اور کبھی محتاج نہ ہوگا، یا کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، یا کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ، کبھی اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور کبھی اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں کیسا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے ادھر کے بال سفید ہو رہے ہیں، بیوی بولتی تو ادھر کی بھی سفید ہو رہے ہیں۔ کمی کے لیے، بھرپائی کے لیے رہتی نا، وہ اپنے کو جہاں جہاں پیچھے والے تو اپنے کو نہیں دکھتے، وہ بتا دی دیکھو یہاں ہے تو آپ کے سفید بال ہو رہے، ہو گئے بوڑھے آپ۔ وہاں بڑھاپا نہیں ہے۔ لا یبلا ثیابہ، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ ولا یفنا شبابہ، اور اس کی جوانی کبھی ختم، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ عورتیں بھی ان کی جوانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، مردوں کی بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کیا عمریں ہوں گی ان کی، ہم دیکھ چکے ہیں، 33 سال۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اسی طرح سے امام الترمذی نے۔ تو آپ دیکھیے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کی یعنی اس کا گارا کیسا ہوگا، مشک، کستوری، اور اسی طرح سے اس کی ریت اور کنکر کیا ہوں گے، یاقوت اور لؤلؤ، اور اسی طرح سے اس کی جو مٹی ہوگی زمین کی کیسی ہوگی، زعفران۔ سوچی کتنی اعلیٰ جنت ہے، اللہ نے ایسا رکھ دیا، لو یہ دنیا میں ان کی قیمت ہے نا بہت، یہ تمہارا گارا ہے، یہ تمہاری مٹی ایسی ہے، تمہاری زمین اتنی خوبصورت ہوگی، تمہاری اینٹیں دیواریں ایسی ہوگی، ایک دم کیا چاہیے اور اس سے زیادہ۔ ہر گھر ایسا، سوچئے کیسا ہوگا، خوبصورت کتنا ہوگا، وہ دیکھنے کے اعتبار سے کتنا خوبصورت ہوگا جنتی۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ جنت میں سب کے گھر جو بھی بنے، جب انٹری کیا گیٹ سے تو اس کو معلوم کیسے پڑے گا میرا گھر کون سا ہے نا، پہنچ اتنی بڑی جنت ہے، اس میں جب جائے گا تو اس کا گھر اس کو ملے گا کیسے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ان کے اعمال کو اکارت نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، یعنی انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ ویصلح بالہم، اور ان کے حال کو درست کرے گا۔ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور انہیں وہ جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں پہلے سے کرا دی گئی ہوگی، اس کی پہچان پہلے سے کرا دی گئی ہوگی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، الجنت عرفہا لہم کہتے ہیں ای منزلہم فیہا،
اس میں جو ان کے ٹھکانے ہوں گے ان کو پہلے سے وہ دکھا دیے جا چکے ہوں گے، ان کی معرفت ان کے دل میں ہوگی، اور قبر میں ایسے دیکھ چکے ہوں گے۔ قبر میں دکھایا جاتا نا اس کو گھر، یہ دیکھ تیرا گھر ہے تو یہاں جائے گا، پھر دیکھ یہ گھر ہے، اگر نیک بن کے نہیں آتا نا یہاں جاتا، لیکن دیکھ اللہ نے بچایا، دیکھ یہاں تجھ کو ڈال دیا۔ کیا بولتا مردہ معلوم؟ اے اللہ جلدی سے قیامت قائم کر، وہاں بھی جلدی، ہاں اب بھی جانا ہے میرے کو، ہاں جنت میں۔ تو فرشتے کہتے ابھی نہیں، سو جا، ابھی نم کا نومت العروس، ابھی اتنے جلدی نہیں۔ تو جسم کے ساتھ وہ جنت میں کب جائے گا؟ قیامت کے دن جائے گا۔ مجاہد کہتے ہیں وقولہ فی قولہ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں پہلے سے کرا دی گئی تھی۔ قال یہتدی اہلہا الی بیوتہم ومسکنہم، کہ جنت والے جنت میں اپنے گھروں اور اپنے ٹھکانوں کو تک پہنچ جائیں گے، یعنی انہیں اس کی رہنمائی پہلے سے مل جائے گی۔ وحیث قسم اللہ لہم لا یخطئون، جو بھی ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے، جو ان کے حصے میں رکھا ہے، اسے ذرا بھی چوک کے اس کی بجائے اس کے گھر کو چلے گئے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ برابر اپنے گھر کو جائیں گے۔ کأنہم سکانہا منذ خلقوا، ایسا ان کو پہچان ہوگی اپنے گھروں کی گویا کہ جب سے انہیں پیدا کیا گیا تھا وہ یہیں رہتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے گھروں کو، اب اپنے گھر کو جاتا آدمی مسجد سے کسی اور کے گھر کو چلا جاتا غلطی سے، بولے معاف کرنا گوگل نہیں تھا میرے پاس، جی پی ایس نہیں تھا، اپنے گھر کو جانے میں غلطی کرتا ہے آدمی؟ نہیں کرتا ہے۔ تو وہ ایسے اپنے ٹھکانوں تک پہنچ جائیں گے، ان کے دلوں میں اس کی پہچان ایسی ہوگی کہ اس میں ذرا بھی غلطی نہیں کریں گے، وہ ایسے جیسے گویا کہ وہ ہمیشہ سے وہاں رہتے تھے۔ لا یستدلون علیہا احدا، انہیں کسی اور سے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ذرا راستہ بتاؤ نا میرا گھر کہاں ہے، تو ایسا کسی کو بولنا پڑے گا؟ سیدھا جاؤ پھر وہاں مڑو اور پھر سیدھے جاؤ پھر مڑو اور پھر معلوم نہیں، ایسا کوئی کرے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو خود سے معلوم ہوگا میرا گھر یہاں ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لأحدہم بمسکنہ فی الجنۃ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ جنت میں اپنا گھر اس سے بھی بہتر طور پر یعنی دیکھ لیں گے یا پہنچ جائیں گے، معلوم کر لیں گے جیسے دنیا میں اپنے گھر کو جانتے تھے، اس سے بھی زیادہ جنت کا گھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے گھر کو پہنچنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ انہیں پتا ہوگا کہ ہمارا گھر کون سا ہے، تو جنت میں اپنے مقام تک پہنچنے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ امام البخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جنت میں گھر ہیں تو پیڑ پودے بھی ہیں، جنت کا نام ہی کیا ہے؟ جنت، یعنی کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ باغ، اور باغ میں پیڑ نہ ہوتا؟ پیڑ ہوں گے اس کے اندر۔ جنت کے پیڑ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنت میں کوئی ایک پیڑ بھی ایسا نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو، کوئی ایک پیڑ بھی ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ کیوں سونا؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے بھائی، سونا نہیں چاندی کر دیتا، چاندی نہیں لکڑی کر دیتا، سوال باقی رہتا۔ تو اچھا دنیا میں خوبصورتی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ سونا ہے، خوبصورت ہوگا، ایک دم قیمتی اور خوبصورت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو بھی پیڑ ہے اس کا تنا کیسا ہوگا؟ سونے کا ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت شجرۃ، میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اس لیے کہ مواد بہت زیادہ ہے، اور بیٹھ کے تفصیل سے بات ہوتی تو بہت بات ہوتی اس پہ، لیکن آپ گھر پہ جا کے سوچو سونے کا ہوگا کیسا ہوگا، اس پیڑ کے نیچے میں ایسا لیٹوں گا یا ایسا لیٹوں گا، آدمی اپنے غور و فکر کر کے اس کی لذت لے سکتا ہے، لیکن ابھی صرف ہم کو سمجھنا ہے تاکہ غلطی ہم نہ کریں سمجھنے میں۔ ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک پیڑ ایسا ہے یسیر الراکب الجواد المدمر السریع، اس پیڑ کے سائے میں یا اس پیڑ کے آس پاس ایک ایسا
سوار جو بہت ہی ماہر ہو اور اس کی سواری بہت تیز ہو اور بالکل ٹرینڈ ہو، تربیت یافتہ ہو، سدھایا ہوا گھوڑا اس کا ہو، یا جو بھی سواری ہو وہ دوڑاتا رہے، فرماتے ہیں 100 عام 100 سال تک ما یقطعها اس کے سائے کو وہ کراس نہیں کر پائے گا. اتنا بڑا پیڑ، اس کا بھی تو قد ویسا ہوگا نا، 60 ہاتھ کا تو یہ ہوگا، حدیث میں ہم نے پڑھا نا، یہ خود بڑا ہوگا، وہ پیڑ بھی ایسے بڑے ہوں گے، جنت کے گھر ویسے بڑے ہوں گے. تو اب سوچئے، تو اس اعتبار سے وہ وہاں وسعت اتنی ہے، کوئی پرابلم نہیں کہ دنیا کا گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسے بڑے بڑے پیڑ وہاں پہ ہیں. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں ہے، آپ فرماتے ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها. جنت میں پیڑ ایسا ہے کہ سوار 100 سال تک اگر اس کے سائے میں دوڑاتا رہے اپنی سواری کو، قطع نہیں کر پائے گا. وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ اگر پڑھنا چاہو تو پڑھو. قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ پھیلے ہوئے وسیع سائے، پھیلے ہوئے وسعت والے ایک دم وسیع سائے یہ جنت میں ہوں گے. امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا قال له ایک شخص نے آپ سے کہا یا رسول اللہ طوبی لمن رآک وآمن بک. اے اللہ کے رسول، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا. بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آپ کو دیکھا، آپ کا دیدار کیا اور ایمان لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی حدیث، قال طوبی لمن رآنی وآمن بی. خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی، کتنی بار؟ خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے. لمن آمن بی ولم یرنی، جو مجھ پر ایمان لایا لیکن اس نے مجھے دیکھا نہیں. 3 بار خوشخبریاں دی. کس کو؟ جو بن دیکھے ایمان لایا. یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے کہ آدمی دیکھا نہیں لیکن ایمان لایا. لیکن صحابیت سے بڑھ کے ہے، کیونکہ صحابہ نے جو قربانیاں دی وہ اس نے خالی دیکھا نہیں اور ایمان لایا، لیکن وہ ساری قربانیاں، وہ صحبت، وہ ساری شرف وہ ہم کو نہیں ملے گا. لیکن اس نسبت سے جزئی طور پر ایک فضیلت کیا ہے کہ جس نے بن دیکھے ایمان لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی آپ کے بارے میں سن کر ایمان لے آیا. اس کو کتنی مرتبہ خوشخبری سنائی؟ 3 مرتبہ. قال له رجل وما طوبى، تو ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول یہ طوبہ کیا ہے؟ قال شجرۃ فی الجنہ مسیرۃ 100 عام. جنت میں ایک پیڑ ہے جس کی یعنی اس کو طے کرنے کے لیے وقت، اس کے سائے سے یعنی پار کرنے کے لیے وقت کتنا لگتا ہے؟ 100 سال. ثیاب اہل الجنۃ تخرج من اکمامها، جنتیوں کے لباس اس کے جو یعنی گابھا ہوتا ہے، جیسے ڈالی پر ایک جیسے یعنی شروعات میں ایک حصہ آتا ہے، اس کے بعد پھول اور پھل بنتا ہے، تو پہلے جو کلی کی طرح حصہ ہوتا ہے اور ایک شروع کا حصہ ہوتا ہے، اس میں سے ان کے کپڑے جنتیوں کے نکلتے ہیں، جنتیوں کے لباس وہاں سے آتے ہیں. تو وہ اعلیٰ قسم کا ایک پیڑ ہے اور یہ اس کا نام کیا ہے؟ طوبہ. اور اس کی چوڑائی یا اس کا سایہ اتنا ہے کہ 100 سال تک بھی سوار اگر اس پر اپنی سواری سائے میں دوڑاتا رہے پار کر سکتا ہے؟ نہیں. تو طوبہ جنت کے ایک پیڑ کا نام ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں طرف والے کیا ہی خوب ہیں دائیں طرف والے. یعنی قیامت کے دن جو بائیں طرف والے ہوں گے وہ مصیبت میں ہوں گے، جو دائیں طرف والے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ نعمت میں ہوں گے، یعنی اللہ کا انعام ان کو ملے گا اور نیک لوگ ہیں. اور ان دونوں سے آگے کون ہوں گے؟ السابقون. تو یہ اور آگے بڑھنے والے نیکیوں میں تو سابقون ہوں گے. تو اللہ نے اصحاب الیمین دائیں طرف والے
ما اصحاب الیمین، کیسے عمدہ لوگ ہیں یہ دائیں طرف والے. فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، 3 باتیں ان کے بارے میں کہیں. فی صدر مخضود 1، وطلح منضود 2، اور 3 وظل ممدود. کیا ہے یہ؟ بے کانٹوں والی بیریاں، ایسے بیر جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور کیلے، فروٹ ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے، پیڑ ہیں تو پیڑوں کے ساتھ کیا ہے؟ پھل بھی. ظاہر بات ہے بغیر پھل کے پیڑ ہوتے ہیں دنیا میں؟ ہوتے ہیں نا، نہیں بول رہے سب لوگ. کھانے کے پھل پیڑوں میں ہوں گے. تو بیریاں ایسی جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح سے کیلے جو تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے. وظل ممدود، اور بہت ہی وسیع سائے ہوں گے اس میں جنت میں. اس سورۃ الواقعہ میں اللہ نے کہا. سلیم ابن عامر کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے، ان اللہ عز وجل لینفعنا بالاعراب ومسائلہم، اللہ تعالیٰ دیہاتیوں کے سوالات سے ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے. صحابہ بہت ڈرتے تھے سوال پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادب کی وجہ سے بھی، اور پوچھنے میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے کچھ معاملہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پوچھنے پر اللہ ناراض ہو جائے. تو کوئی دیہاتی آ جاتا اور سوالات پوچھتا تو صحابہ بولتے اچھا ہے اللہ کے رسول، یہ تو دیہاتی ہے تو اس کو زیادہ علم تو ہے نہیں، تو اس کے پوچھنے سے اپنے کو بھی معلوم پڑ جائے گا، تو اس کے آنے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے تھے. کہتے ہیں کہ قال اقبل اعرابی یوما، ایک دن ایک دیہاتی آیا، گاؤں کا آدمی آیا. فقال یا رسول اللہ ذکر اللہ عز وجل فی الجنة شجرة مؤذیہ وما كنت ارى شجرة تؤذی صاحبها، کہ کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں ایک پیڑ ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا اور وہ تکلیف دینے والا پیڑ ہے. وما كنت ارى شجرة تؤذی صاحبها، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیڑ، کوئی پیڑ جو ہے یعنی جو مالک کو تکلیف دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہی، آپ نے پوچھا کون سا پیڑ ہے وہ؟ قال السدر، سدر یعنی بیری کا پیڑ، اس میں کانٹے ہوتے ہیں. تو اب کانٹے والا پیڑ کیسا جنت میں آ گیا؟ بیری توڑنے جائیں گے چبھے گا نا کانٹا، تو تکلیف نہیں ہونا چاہیے جنت میں. اب دیکھو دیہاتی بھی کیا ہے، سوچنے والا ہے ذرا، کہ جنت میں تو تکلیف نہیں ہے، ایسا پیڑ کیسا کہ آ گیا جنت میں سدر والا یعنی بیری والا جس کو کانٹے ہوتے ہیں. تو ہم پیڑ سے پھل توڑنے جائیں گے تو کانٹے لگیں گے نا، تو چبھیں گے ہم کو، ایسا کیسا ہو گیا جنت میں؟ صاحب ایسا تھوڑی نا پوچھتے تھے، ڈرتے تھے لگتا پوچھنے کے لیے، لیکن دیہاتی آدمی ہے پوچھ لیا. فَإِنَّ لَهَا شَوْكًا مُؤْذِيًا، اس لیے کہ یہ جو پیڑ ہے بیری والا اس میں کانٹے ہوتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے. جنت میں کیسا کہ آ گیا یہ پیڑ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اللہ عز وجل یقول فی صدر مخضود، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا فی صدر مخضود خضد اللہ عز وجل شوکہ وجعل مکان کل شوکۃ ثمرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹوں کو ہٹا دیا ہے اور اس کی جگہ پھل رکھا ہے. تو وہاں جہاں بھی کانٹا ہوتا ہے وہاں پھل ہوگا، تو کانٹے اس میں ہوں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا، ہٹا دیا، ختم کر دیا ہے. تو وہ پیڑ تو ہوگا بیری کا لیکن اس میں کانٹے نہیں ہوں گے. فَإِنَّهَا لَتَفِتُّ ثَمَرًا تَفَتُّقَ الثَّمَرِ عَنِ 72 لَوْنًا مِنْ طَعَامٍ مَا فِيهِ لَوْنٌ يُشْبِهُ الْآخَرِ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹوں کے بدلے میں کیا کر دیا ہے؟ ایک پھل لگایا. وہ درخت اس طرح پھل دیتا ہے کہ ہر پھل پھٹ کر 72 قسم کے کھانے بن جاتا ہے، اور جن میں کوئی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتا ہے. یعنی وہ پھل ایسا کہ پھٹ کے اس میں اور پھل نکلتے ہیں اور ہر ایک کا ٹیسٹ الگ الگ ہے. کیسا انجوائے کریں گے جنت والے، دیکھیے، مطلب ایک اس میں سے اتنے سارے پھل نکل رہے ہیں. تو یہ بھی روایت ہم کو ملتی ہے. قتادہ کہتے ہیں وہ طلح منضود، دوسری بات جو یہاں پر آئی آیت میں، کہتے ہیں الموز، اس سے مراد کیا ہے؟ کیلے. تو جنت میں یہ پھل بھی ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں کے نہیں، وہ وہاں کے ہوں گے. ملکوں میں بھی ہوتا ہے نا، یہاں کا پھل الگ ہوتا ہے، وہاں کا الگ ہوتا ہے.
تو اس کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. تو کہاں کے ہیں پھل؟ جنت والے ہیں. تو اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو یہاں کے پھلوں میں ہوتا ہے. امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. جنت کے پھل ہوں گے کیسے؟ انہیں جنت میں کیلے کے پیڑ ہیں، بیری کا پیڑ ہے، وہاں طوبہ ہے، اور ایسے پیڑ ہیں جن کے گھنے سائے ہوں گے اور اس میں کانٹے نہیں ہوں گے. کھانے کے پھل کیسے ہوں گے؟ کیا کیا ہوں گے وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اے نبی انہیں خوشخبری سنائیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں نیچے سے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. فرمایا کہ جب بھی انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، اس سے پہلے پھل ہم تو کھا چکے، واتوا به متشابها، اور انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. یعنی جنتیوں کو ایک پھل دیا جائے گا، وہ کھائیں گے، پھر اس کے بعد واپس ویسے ہی پھل دیا جائے گا، بولیں گے ابھی تو کھائے تھی، کھا کے تو دیکھو، اور وہ دکھنے میں سیم ہوگا لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا. تو دیکھنے میں ان کو سرپرائز کے طور پر ہوگا. یہ آدمی مثال کے طور پر آپ اگر یعنی آم کھا رہے ہیں اور اس کا پھل کا ذائقہ سیب کی طرح ہو تو آپ سرپرائز ہوگا کہ نہیں؟ آپ کو یہ تو سیب کی طرح لگ رہا ہے. یا سیب آپ کھا رہے ہیں اور آم کی طرح لگے، کیا ہوگا؟ آپ کتنا عجیب ہے نا، دیکھو سیب ہے لیکن آم کی جیسا لگ رہا ہے. تو دکھنے میں سیم ہوں گے لیکن اگلی بار جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ الگ ہو جائے گا. تو اس سے اور اس کو خوشی ہوگی کہ ارے میں تو سمجھا ایسا ہوگا لیکن یہ الگ ہے. تو یہ بات اس آیت میں اور اس کے علاوہ بھی اقوال علماء کی اس آیت کے ضمن میں ہے کہ دنیا کی طرح وہ پھل دکھائی دیں گے لیکن ان کا ذائقہ الگ ہوگا. وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم کھا چکے ہیں پھل، لیکن کہا ابھی کھا کے دیکھو یہاں کا ہے. تو وہاں کا جب آدمی کھائے گا اس کا ذائقہ ہی الگ ہوگا. تو اگرچہ وہ ظاہر کے اعتبار سے پہچانا ہوا ہوگا لیکن اپنی حقیقت اور ذائقے کے اعتبار سے الگ ہوگا. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے. ابو العالیہ کہتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطَّعْمِ، کہ وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقے میں الگ ہوں گے. تو وہاں کے پھل دیکھنے کے اعتبار سے تو ایک جیسے دکھائی دیں گے لیکن ذائقے میں الگ ہوں گے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے جس کا وارث تم کو بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی بدولت جو تم کرتے رہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے پھل ہیں بہت سے. تھوڑے ہیں، موسم ختم، پھل ختم نہیں. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ کثیرتن، تو جنت میں جو پھل ہوں گے وہ بہت ہوں گے. تھوڑے موڑے نہیں ہوں گے کہ ڈھونڈنا پڑ رہا پیڑ میں کہاں گئے رہے پھل دیکھ ذرا، نہیں، بہت پھل ہوں گے وہاں پر. اور منہا تاکلون، اسی میں سے تم کھاؤ گے، یعنی جنتی کھائیں گے. سورہ زخرف میں اللہ نے کہا. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ کیا کریں گے؟ مانگیں گے، ہر قسم کے پھل مانگیں گے. بکل فاکہۃ، ہر قسم کا پھل، سارے پھل، ہر پھل وہ مانگیں گے. یعنی وہاں ہر قسم کا پھل ملے گا، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ملتی ایسا نہیں ہوگا. لیکن کھائیں گے تو کیسا کھائیں گے؟ آمنین، امن و امان کے ساتھ. اس میں کئی چیزیں آ سکتی، کھا کے کوئی تکلیف ہو جائے گی نہیں، اور کھائیں گے تو ختم ہو جائے گا، ان کو ڈر ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے گا سنبھال کے بھی رکھو، نہیں، بلکہ وہ امن و امان کے ساتھ کھائیں گے. انہیں ان کے ختم ہونے کا یا ضرر کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہ سورہ دخان میں اللہ نے کہا ہے. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہما طلبوا من انواع الثمار احضر لهم، جب جب وہ پھل مانگیں گے، مختلف قسم کے پھل، انہیں وہ حاضر کیے جائیں گے. وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه، اور انہیں امن و امان ہوگا دو چیزوں سے. کیا؟ ان کے ختم ہونے سے کہ مانگیں گے اور نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوگا، اور ان سے روک دیا جائے کوئی پھل، ایسا نہیں ہوگا. یعنی سلسلہ ختم ہو جائے پھلوں کے ملنے کا،
یا ان کے لیے روک دیا جائے کہ اب بس اتنا ہی کھاؤ، اس سے زیادہ نہیں دیں گے تم کو، ایسا نہیں ہوگا. بل یحضر الیہم کل ما ارادوا، جب بھی وہ چاہیں گے پھل لا کے ان کے لیے حاضر کیے جائیں گے، تو انہیں انقطاع کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. یہی بات جو ابن کثیر نے کہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ الواقعہ میں فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت سے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ پھلوں کا سلسلہ ختم ہوگا، قطع ہوگا، منقطع ہوگا، اور نہ انہیں روکا جائے گا اس سے مت کھاؤ نہیں بولیں گے، نہ ختم ہوں گے نہ انہیں منع کیا جائے گا، روکا جائے گا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا دیکھو میری کتاب دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آؤ میری کتاب دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو. وہ دوسروں کو بھی دکھائے گا، کامیاب اپنا رزلٹ دوسروں کو بھی دکھاتا ہے. جس کے مارکس کم ہو کیا کرتا؟ چھپاتا. تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ کہے گا آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اسی لیے اچھی زندگی حساب کے حساب سے جیا، ڈر سے کہ میرا حساب ہوگا اچھی زندگی جیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ظن آخرت کے سیاق میں قرآن میں یقین کے معنی میں ہوتا ہے. مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایک ایسی زندگی میں مگن ہوگا جس سے وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا. فی جنت عالیہ، ایسی جنت میں جو اونچی اونچی جنت ہوگی. قطوفها دانیہ، اس کے پھل قریب قریب ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، ہنیئا لذت کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کی بدولت جو تم نے گزرے دنوں میں کیے ہیں. دنیا میں تم نیک عمل کرتے رہے، روزے رکھتے تھے رمضان میں، اور تم دین کا کام کرتے تھے، دین پر عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور ساری چیزیں کرتے تھے. جو نیک اعمال تم نے دنیا میں کیے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں، ان کے بدلے تم کو آج یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. وہاں تکلیف اٹھائے، یہاں انجوائے کرو، یہاں مزے سے کھاؤ پیو، اب کوئی روک ٹوک نہیں تم کو. لیکن کیا کہا؟ قطوفها دانیہ، قطوفها دانیہ، ان کے جو پھل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دانیہ، دنا دنو قربت اور نیچے آنے کے لیے کہتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں قطوفها دانیہ دنت فلا يرد ایدیہم عنها بعد ولا شوک، کہتے ہیں کہ وہ اتنے قریب آ جائیں گے ان کے ہاتھوں سے کہ نہ کوئی دوری ہوگی اور نہ کوئی کانٹا ہوگا. پھل اتنے قریب آ جائیں گے کہ پھل ان کے ہاتھ سے دور نہیں ہوں گے. آدمی ہوتا ہے نا دنیا میں، پھل اتنا اوپر اوپر جا کے توڑنے گیا اور سیدھا دواخانہ. کیسا گرا تو؟ بولے پھل توڑنے گیا نا، ہاتھ پھسل گیا. کون سا والا؟ بولے جو پکڑا تھا نا ٹہنی کا، وہ پھسل گیا سیدھا نیچے، فریکچر. پھر پبلک اس کو عیادت کے لیے جو آ رہی وہ پھل دے رہی اس کو. چلو وہاں نہیں ملا، کم سے کم یہاں تو مل رہا. وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں آدمی پھل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، پھل اس کے لیے جھکے گا. اگر کھڑا ہے تو اس کے حساب سے ہوگا، اگر بیٹھا ہے تو اس کے حساب سے شاخ جھکے گی، اگر لیٹا ہے تو اس کے حساب سے شاخ اس کے قریب آ جائے گی. قطوفها دانیہ، اس کے جو پھل ہیں وہ کیا ہیں؟ دنت فلا يرد ایدیہم عنها بعد ولا شوک، کہ نہ دوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ محروم رہیں گے اور نہ کانٹوں کی وجہ سے کہ لینے گیا اور کانٹا چبھ رہا. نہیں بھائی سنبھال کے کرو، نہیں چاہیے ہم کو یہ پھل، کانٹا چبھتا ہے اس کا توڑتے وقت میں، کانٹے اس میں نہیں ہوں گے. امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے اوپر سائے ہوں گے چھائے ہوئے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
اور ان کے پھل ان کے لیے لینا آسان کر دیا جائے گا، مسخر کر دیے جائیں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وہ سارے پھل جو پیڑوں کے ہوں گے ان کے لیے گویا کہ ان کا لینا آسان کر دیا جائے گا۔ مجاہد کہتے ہیں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اِذَا قَامَ ارتفعت بِقَدْرِهِ، جب وہ کھڑا ہوگا وہ پھل اس کے حساب سے اونچا ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَعَدَ تَدَلَّتْ حَتَّى يَنَالَهَا، بیٹھ جائے گا وہ نیچے آئے گا پھل، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے کھانے کا موڈ کر رہا، بھائی کھاؤ، کیا منع ہے، کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اس کو۔ وَإِنِ اضْطَجَعَ تَدَلَّتْ حَتَّى يَنَالَهَا، اور اگر لیٹا ہوا ہو تو وہ پھل اور قریب آ جائے گا، پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اپنا پیڑ ہے، کیا مسئلہ ہے، نیچے لیٹا ہوا ہے تو پھل کیا ہوگا اس سے اور قریب آ جائے گا۔ یہ لیٹے لیٹے توڑ کے کھا رہا، وہ منع تھوڑی ہے کہ نہیں بیٹھ کے کھانا، لیٹ کے نہیں کھانا، ساری شریعت دنیا میں تھی، وہاں کیا ہے، لیٹے لیٹے نواب صاحب کا جی کر رہا ہے تو کیا کریں گے، کھائیں گے۔ یہ دین کا نواب ہے، دنیا کا نہیں، یہ دین پہ چل کے آیا ہے، غریب گھر کا تھا، ہاں ایک دم فقر و فاقے میں جیا، لیکن اب یہاں کا کیا ہے، بادشاہ کی طرح ہے یہ ایک دم۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِنِ اضْطَجَعَ تَدَلَّتْ حَتَّى يَنَالَهَا فَذَلِكَ تَدْلِيلُهَا، یہی مراد ہے اس کے تدلیل سے، یعنی وہ نزدیک کر دیا جائے گا، اس کے لیے مسخر کر دیا جائے گا، اس کی مرضیات کے تابع کر دیا جائے گا۔ ابن جریر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جنت میں ہر طرح کے پھل ان کو ملیں گے۔ پانی بڑے کو یہاں آم نہیں ملتا، کیوں ایسا، جنت ہے یہ نہیں ملتا یہاں آم، ایسا ہوگا کوئی ایک پھل اس کو نہیں مل رہا یہاں پہ، چلو بہت ڈھونڈا میں، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، مارکیٹ میں گیا، نہیں مل رہا کہیں بھی، جنت میں ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل ملیں گے جو ہمارے ملک میں ملتے، جو ہمارے ملک میں نہیں ملتے۔ دنیا میں جو بھی پھل ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے جو پھل ہیں، ہر قسم کے، معلوم نہیں جنت میں کتنی قسم کے ہوں گے، دنیا میں کتنی قسم کے، دیکھے بغیر مر جاتا آدمی۔ سارے پھل کھایا اپنے ہم لوگوں نے، ہر دن کچھ نہ کوئی آتا، کوئی چائنا کا آیا، یہ ادھر کوئی ادھر کا فلاں کا آیا، ملک کا آیا، ہر ملک کے اپنے اپنے پھل ہوتے ہیں، ہم نے سب کھائے بھی نہیں ابھی تک۔ تو جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، چین والا نہیں بولے گا انڈیا کے پھل یہاں پہ ہمارے کدھر ہے پھل، ایسا نہیں ہوگا، سارے قسم کے پھل وہاں پر ہوں گے، لیکن وہ جنت والے اعلیٰ قسم کے، اور اللہ اپنی طرف سے اور دے تو کیا منع کر سکتے ہیں۔ کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، یعنی جو کوتاہیاں تم نے دنیا میں کی اللہ معاف کر دے گا۔ کھاؤ پیو یہاں پہ، جو بھی گڑبڑ 19-20 دنیا میں کر دیے، معافی شافی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے آخرت میں وہاں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ سورہ محمد میں بات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نخل الجنت جذوعها من زمرد، زمرد اخضر، یعنی جنت کے جو کھجور کے درخت ہوں گے، نخل، ان کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے، وہاں کھجور کے پیڑ جنت میں ہوں گے، اور ان کی جو جذوع ہیں یعنی ان کے جو تنے ہوں گے یہ کیا ہوں گے، سبز زمرد، زمرد ایک پتھر ہوتا ہے، ایمرلڈ کیا بولتے ہیں اس کو، تو اس کے تنے ہوں گے۔ وَكَرَبُهَا مِن ذَهَبٍ أَحْمَرٍ، اور ان کے گابھے یہ سرخ سونے کے ہوں گے، من ذهب احمر، وثمرها مثل القلال والدلاں، اور ان کے پھل جو ہوں گے وہ بڑے گھڑے اور پانی کا جو ڈول نکالا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے ہوں گے، تو جو پھل ہوگا وہ چھوٹا بھی نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا، بڑا پھل ہوگا۔ اشد بیاضا من اللبن، اور یہ کیسے ہوں گے، اشد بیاضا من اللبن، کہ دودھ سے زیادہ سفید، اور وہ احلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا، وہ الین من الزبد، اور مکھن سے زیادہ نرم، لیس فیہ عجب، اور اس میں کوئی گٹھلی ہوگی نہیں، کیا حلق میں پھنس گئی کچھ ہو گیا، کچھ نہیں، بلکہ وہاں کے پھل ایسے ہوں گے کہ اس میں کوئی اذیت، کیا کرنا ہے وہاں، بونا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ریڈی اویلیبل ہے سب، تو آگے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تو اس میں گٹھلی نہیں ہوگی،
ایک دم نرم ملائم لذت والے میٹھے اور ہر قسم کے ہر اعتبار سے اعلیٰ قسم کے وہاں پھل ہوں گے. ابن ابی دنیا نے اس کو روایت کیا اور حاکم نے بھی. جنت کے کھانے پینے کیسے ہوں گے؟ بولے خالی پھل ہی کھائیں گے، گوشت بھی تو چاہیے نا اپنے کو. بولے سننے میں آ رہا کچھ پھل ہوں گے لیکن اس کے علاوہ ہے گوشت بھی ہے. ثوبان کہتے ہیں، ثوبان صحابی ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال الیہودی، ایک یہودی نے کہا فما تحفتهم حین يدخلون الجنہ، جب جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے تو جنت میں ان کے لیے کھانے کا جو میزبانی ہوگی وہ کس چیز سے ہوگی؟ انٹری کی جنت میں تو کھانا کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادت کبد النون، مچھلی کے کلیجے کے کنارے یا اس کی اطراف کی چیز ہوگی، یعنی وہ اعلیٰ قسم کا ایک غذا ہوتی ہے جو مچھلی کی کلیجی ہوگی. وہ ان کو، نون کا مطلب عربی زبان میں حوت بھی آتا ہے، تو نون کا معنی مچھلی ہوتا ہے. تو مچھلی کے کلیجے کی زیادتی یا اس کے کنارے ان کو کھلائے جائیں گے. تو پہلی غذا جو جنتی جنت میں جانے کے بعد کھائیں گے وہ مچھلی کا کلیجہ ہوگا. ہماری ایسی چھوٹی مچھلی نہیں، وہ مچھلی جنت کی ہوگی. تو مطلب مچھلی بھی جنت میں ہوگی اور اچھی خاصی ہوگی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی لیے بخاری کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں اول طعام یاکلہ اہل الجنت فزیادۃ کبد حوت، کہ سب سے پہلا کھانا جو جنتی جنت میں کھائیں گے وہ مچھلی کے کلیجے کی زیادتی یا اس کی اطراف کا حصہ جو ہوتا ہے جو بہت لذیذ ہوتا ہے وہ کھائیں گے. تو اس کو بخاری نے روایت کیا. یعنی معلوم ہے کہ وہاں گوشت ہاں ہے. مسلمان کو لگتا ہے نا گوشت، اس کے بغیر اس کو چین آتا نہیں. کوئی آدمی ولیمہ کر دے اور اس کے اندر پھل کھلائے تو یہ کون سا ولیمہ ہے؟ گوشت کا ہے، آدمی گوشت چاہتا ہے. تو جنت میں گوشت ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، دونوں چیزوں کو اللہ نے جمع کیا ہے کہ ہم انہیں بڑھا کے اور دیں گے، پھل اور وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کی چاہت کے مطابق گوشت. ان کی آگے کا چاہیے، پیچھے کا چاہیے، پٹے کا چاہیے، ہاں اس کا چاہیے، جو گوشت ان کو چاہیے، جو ان کو چاہیے وہ سارا گوشت ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یتنازعون فیہا کأسا، اور ان پر ان کے درمیان پیالے یا جام چل رہے ہوں گے. کأسا گلاسز، یعنی پینے کا مشروب ان کو دیا جائے گا، ڈرنکس. لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس کے پینے سے نہ وہ لغو بات کریں گے اور نہ گناہ کا کام کریں گے، نہ گناہ کی بات کریں گے. یعنی وہاں پہ پینے کے لیے ایسا مشروب دیا جائے گا جس میں نشہ نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے. وہاں پینے کی چیز ان کو ملے گی، شراب ملے گی ان کو، لیکن وہ شراب دنیا کی طرح جھم برابر جھم شرابی، وہاں جھومے گا نہیں آدمی اور غلط کام نہیں کرے گا، غلط بات نہیں کرے گا، گالی نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، گناہ کی بات نہیں کرے گا، نہ اس کا سر چکرائے گا، آگے آئے گا سب. تو وہ شراب ایسی ہوگی کہ جس میں لذت ہوگی لیکن معصیت نہیں ہوگی. تو تین چیزیں بیان کی، پھل، گوشت، اور تیسرے پینے کے جام، شراب. لیکن کیسی شراب؟ لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں کوئی گناہ، کوئی لغو بات نہیں کرے گا آدمی. لغو مطلب میننگ فل ٹاک. شراب پی کے کتنی صحیح بات کرتا نا آدمی. دنیا میں شراب پیتا آدمی، کیا بول رہا ہے اس کو بھی نہیں سمجھتا. اسی لیے نماز منع کی اللہ نے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. نماز کے قریب ہی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں ہوش آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو آدمی کو خود اپنی بات کا ہوش نہیں ہوتا ہے شراب کی حالت میں. تو ویسا نہیں ہوگا. اور گناہ بھی نہیں آدمی کرے گا شراب پی کر. اکثر زنا، قتل اور برے کام جتنے ہوتے ہیں، آدمی اپنے احساسات کو دبانے کے لیے شراب پیتا ہے. غلط کام کرنے کے لیے پہلے کیا کرتے لوگ؟ کرمنلز شراب پیتے ہیں تو ان کا وہ دل جو ہے جو ان کو بولتا غلط کام ہے وہ سو جاتا ہے، اس کو بالکل ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے، وہ نم ہو جاتا ہے ایک دم. تو شراب ایسا کرتی ہے کہ انسان کے گناہوں سے روکنے کے جذبے کو وہ ماند کر دیتی ہے.
ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، پھر جو چاہے کرو، بے شرم ہو کر آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے بچے ان کے آس پاس گھومتے ہوں گے خدمت کے لیے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ایسے پیالے لے کر اور ایسی سراہیاں لے کر، سراہی ہوتی ہے نا اسے ڈالتے اس سے جگ کی طرح، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ایسے یعنی جام لے کر جو من معین بہتی شراب کے ہوں گے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ان میں پینے کے بعد نہ سر میں کوئی درد ہوگا اور نہ عقل خراب ہوگی آدمی کی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل جو ان کی اپنی پسند کے ہوں گے، ان کی اپنی چوائس کے ہوں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو ان کی چاہت کے مطابق ہوگا، تو وہاں پرندوں کا گوشت بھی اویلیبل ہے، پرندوں کا گوشت ملے گا۔ وہ پرندے کہاں کی، اب یہاں دیکھیے بقرعید جو آتی ہے، عید الاضحیٰ، اب بقرعید بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس کو، عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو کیا بولتے ہیں، بہت زبردست بکرا ہے، کیوں ایسا، بولے کاجو بادام اور یہ سب کھاتا ہے، اس کے گوشت میں وہ سب آتا ہے۔ جنت کا جو جانور ہوگا، جنت کے جو پرندے ہوں گے کہاں کا کھاتے ہوں گے، تو اس سے ان کا گوشت کیسا ہوگا، جیسا جانور کھاتا ہے اس کے جسم میں گوشت جو بنتا ہے اس کا غذا کا اثر اس میں ہوتا ہے۔ تو جنت کے جو جاندار ہوں گے جس کو ذبح یعنی جو گوشت ملے گا ذبح تو نہیں کریں گے، ان کو کھائیں گے تو کھانا کتنا عمدہ ہوگا، وہ گوشت کتنا اعلیٰ ہوگا۔ واپس بھوک لگ رہی ہے آپ کو، ہاں، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور ایسے پرندے جو ان کی اپنی چاہت کے مطابق ہوں گے ان کا گوشت ان کو ملے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے جہاں بھی آ رہا ہے ذکر پہلے پھلوں کا آتا ہے پھر گوشت کا آتا ہے، یہ بھی ایک ادب ہے کہ پہلے پھل اور اس کے بعد گوشت، تو پیٹ کے حساب سے بھی صحیح رہتا ہے، الٹا کیے تو بد ہضمی ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ میں یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطاف علیہم بکأس من معین، بہتے ہوئے شراب کے چشموں سے، وہ گلاس سے شراب لے کر ان کے آس پاس بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے گھومتے ہوں گے، بیضاء لذۃ للشاربین، ایک دم سفید قسم کی وہ شراب ہوگی اور پینے والوں کے لیے بڑی لذت والی ہوگی۔ شراب جن لوگوں نے، اس میں تو اللہ کرے نہیں ہو کوئی، رہا ابھی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرے جنہوں نے بھی پی ہے اس کو، ہاں، اچھی زندگی بات کی ہو تو پچھلی زندگی صاحب نے پی ہے۔ تو شراب کے بارے میں آپ کسی سے آپ پی کے چیک مت کرنا، جن لوگوں نے پی ہے یا جن کو آپ دیکھو پیتے ہوئے جا کے بیٹھو مت لگی شراب کھانے میں۔ شراب لذت والی نہیں ہوتی ہے، پینے والے کا منہ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عذاب میں ہے، لیکن وہ پیتا ہے آفٹر ایفیکٹس کے لیے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا ٹینشن دور ہو جائے، میں ایک دوسری دنیا میں چلا جاؤں، لیکن وہ پیتا ہے اس کو منہ ٹیڑھا کر کے، اور اس کا منہ خراب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اور کچھ کھاتا بھی ہے تاکہ وہ ذائقہ اس کو تکلیف نہ دے۔ شرابیوں سے انٹرویو لیں گے تو یہ بتاتے سب، تو جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی کہ جو ذائقے میں کیسی خراب کسی قسم کی ہو، سڑایا جاتا ہے، کئی لوگ تو مر جاتے پی کے، الٹی بنی شراب، گڑبڑ ہوگی شراب بنانے میں، سڑانے میں معاملہ زیادہ سڑ گیا تو پینے والے بھی مر جاتے ہیں، 100 لوگ مر جاتے ایک شراب خانے میں پی کے، کیونکہ اس کا پروسیس کوئی بہت نیک نہیں رہتا، پروسیس بہت گندا رہتا ہے، تو سڑی ہوئی شراب رہتی ہے وہ۔ تو شراب پینے والے، جنت کی جو شراب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیضاء، اس کا رنگ بھی گندا نہیں ہوگا، وہ ایک دم سفید رنگ کی پاک صاف شراب ہوگی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے کیسی ہوگی، لذت والی ہوگی، لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، اس سے پینے والوں کے لیے لا فیہا غول، اس میں ان کے لیے کوئی تکلیف، پیٹ درد، سر درد کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ولا هم عنها ينزفون، اور اس سے ان کی عقل زائل نہیں ہوگی، اس سے ان کی عقل خراب نہیں ہوگی۔
اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، كَأْسًا دِهَاقًا، ایسے جام جو پورے پورے بھرے گئے ہوں گے ان کی حاجت کے مطابق، یعنی جتنا دل چاہے گا اتنے بھرے ہوئے ہوں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، نہ کم نہ زیادہ. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور جنت میں یا اس مجلس میں جس میں یہ دور چل رہا ہوگا پینے کا، اس میں انہیں کوئی لغو بات یا جھوٹ بات یا جھٹلانا سننے کو نہیں ملے گا. شراب پینے والوں کو آپ دیکھیے، بولتا ہے دیکھ کل میں ایسا گیا تھا، بولتا ہے نائٹ. ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو، کاؤنٹر کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کیا کاؤنٹر کر رہا، اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کیا کاؤنٹر کر رہا. وہ ایک دوسرے کو مانتے نہیں، وہ اپنی بات بولتے رہتے ہیں. تو ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے کچھ بھی. ساری دنیا میں سب سے زیادہ تجھ سے مجھ کو محبت ہے، جھوٹ. کچھ بھی بولتا ہے آدمی، شراب کے نشے میں آدمی جو جی میں آئے بولتا ہے، کوئی میننگ اس میں نہیں ہوتا ہے. تو نہ اس میں جھوٹ ہوگا نہ جھٹلانا ہوگا اور کوئی لغو بات نہیں ہوگی کہ کچھ بھی بولتا رہتا ہے آدمی اور اس کو خود معلوم نہیں رہتا اور سننے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا ہے، بڑبڑاتا ہے وہ. تو اس میں لغو بات نہیں ہوگی، جھوٹ بات نہیں ہوگی اور کوئی کسی کو جھٹلائے گا نہیں. تو ایسی مجلس وہ ہوگی. سورہ نبا میں اللہ نے ذکر کیا اس کو. کتنے بجے رکنا ہے ہم کو؟ ہو گیا ٹائم؟ ٹھیک ہے، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے ہم لوگ. پھر اس کے بعد ہم جنت کے چشموں کے بارے میں دیکھیں گے اگلی مجلس میں انشاءاللہ. چشمے نہیں، پانی کے چشمے، کیونکہ جنت میں چشمہ بھی ہے اپنے کو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون، جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے. ولا یدفلون ولا یبولون، نہ تھوکیں گے، منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، کچھ بھی منہ میں خرابی آ گئی، تھوکیں گے نہیں. ولا یبولون، اور پیشاب بھی نہیں کریں گے. ولا یتغوطون، اور پاخانہ بھی نہیں کریں گے. ولا یمتخطون، اور بلغم بھی ان کو نہیں آئے گا، زکام ہو گیا بلغم آ گیا نہیں. قالوا فما بال الطعام، obvious ہے، صحابہ نے پوچھا کھایا ہوا ہوگا کیا؟ جو کھائیں گے پیئیں گے، آدمی کھاتا ہے تو پانی پیتا ہے تو پیشاب آتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو پاخانہ ہوتا ہے، تو پھر کھایا ہوا ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا جشاء ورشح کرشح المسک، بس ایک ڈکار ہوگی اور پسینہ آئے گا ایسے جیسے مشک کی خوشبو والا ہوتا ہے. دنیا میں ڈکار کیسی ہوتی ہے تراویح والوں کو معلوم ہے. ہاں تراویح پڑھتا ہے آدمی، پوری تراویح میں ڈکار لیتا، اور تراویح کی بات کیسے ہوتا ایسیڈیٹی بہت ہو گئی. کھایا کیوں اتنا اللہ کے بندے؟ سحری میں کھایا، افطار میں کھایا، مسجد کو آتے آتے چلتے چلتے راستے سے کھاتے آیا، اتنا کھا لیتا ہے کہ پیٹ بھی گھبرا جاتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے رمضان آیا، اب تیری خیر نہیں. آتے بھی بولتی کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا سمجھتا نہیں اس کو خود، ہمارا تو خیال کرے کم سے کم، خود کا نہیں. تو کہیں گے کہ کھانے کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بس ایک ڈکار لیں گے اور ان کو پسینہ آئے گا ایسا جیسے مشک کا ہوتا ہے، یعنی خوشبو سے ہوگی، بدبو نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی دوسروں کو ایک دوسرے سے گھننا ہے. یلہمون التسبیح والتحمید، اور ان کو اللہ کی طرف سے ان کے مزاج میں ان کو الہام کیا جائے گا تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ الحمدللہ، کیونکہ جنت میں عجائبات اتنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ کے احسانات اتنے، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر وہاں آدمی کرے گا، ہر قدم پر اس کو عجائبات اور نعمتیں دیکھنے ملیں گی. تو اللہ کی تسبیح اور تحمید کی اس کو الہام کیا جائے گا، یعنی اس کے نفس میں ہوگا، اس کے مزاج میں آ جائے گا، وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہوگا. کما تلہمون النفس، جیسے تم سانس لیتے ہو، جیسا آدمی سانس لیتا ہے ویسے جنتی سانس لینے جیسے لگاتار ہر آن اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے. تو یہ جنت میں کھانے پینے ہوں گے، وہاں پیشاب پاخانہ یا وہاں ہضم کرنے کا ایشو یا ہضم ہے کیا نہیں ہوگا، وہاں یہ مسئلہ ہضم کرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا. بس کھاؤ پیو اور ڈکار لیں گے، سب ختم، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے.
مزید باتیں ہم انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دیکھیں گے.